قرآن پاک میں کہا گیا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، کہ میں نے ڈائریکٹ ایک فقیر کی صحبت پائی، قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں ہر چیز نرالی ہے، سفر شروع ہو گیا، ایک ایسا اندیکھا سفر جو سالوں پہ محیط ہے، جو آج بھی ختم نہیں ہوا، نہ اس سے جدا ہو سکے، نہ اس کو چھوڑ سکے، نہ یہ کہہ سکے بابا ہمیں کیا سکھا رہے ہو، نہ پوچھ سکے سوال کچھ، نہ کہہ سکے کوئی بات۔ ایسا لگا کہ اس کے ساتھ ہونے سے ہر چیز میں ایک ردم آ گیا، ہر چیز بدل رہی تھی، عادات بدل رہی تھی، سوچ بدل رہی تھی، ٹھہراؤ آ رہا تھا، خوف پیدا ہو رہا تھا، ایک امید پیدا ہو رہی تھی، لوگوں کے بارے میں درد پیدا ہو رہا تھا، دکھی اور سسکتی انسانیت کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ وہ جو کہہ رہے تھے ایک مادھو کی طرح ان کی بات کو صرف سن رہا تھا اور اس پہ عمل کر رہا تھا۔ اللہ جانے وہ کون سی ایسی طاقت ہے، وہ صرف ربی طاقت ہے جو توفیق دیتی ہے بندے کو، جو بندے کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے، جو کمانڈ کرتی ہے۔ میں اپنا نفع نقصان شاید نہیں جانتا تھا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، مجھے نقصان سے بچانے پہ بھی قادر ہے، مجھے کسی نفع دینے پہ بھی قادر ہے۔ تو اس کی توفیق اور اس تسلسل نے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑے رکھا۔ تربیت صرف یہ تھی کہ جو سامنے ہے اور جو کہہ رہا ہے اس کی بات پہ عمل کیا جائے۔ وہ کہے دن ہے تو ہم کہیں دن ہے، وہ کہے رات ہے ہم کہیں رات ہے، اس کی بات میں اس پہ شک نہ ہو، اس کی بات پہ اعتراض نہ ہو، اس کی بات پہ اریٹیشن نہ ہو۔ وہ ایک خاص اللہ کی طرف سے ایک امر کے ساتھ آئے تھے درد انسانیت کے لیے۔ وہ جس کام کے لیے آئے تھے دکھی انسانیت کے لیے، میں نے بھی اسی فریم میں ٹرین کرنا تھا نا۔ انہوں نے ہر طرح کے اینگل انہوں نے چیک کیے، سچویشن میں ڈالا، کھڑا کر دیا، ادھر کھڑا کر دو، بولو۔ اور خود ہی کہتے تھے آج بابے کو پتہ چلا جل ترنگ کیسے بچتے، آپ پہ ہی سکھائے، آپ پہ ہی پھر اس قسم کی باتیں کریں۔ سو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ خود ہی سکھایا، خود ہی تعریفیں بھی کر رہے ہیں۔ سید وہ انمول ہیرا ہے جس کا خریدار بھی انمول ہے، گل دے اس خریدار دیے جڑا ہے ہی انمول۔ اتنی اسینشل پارٹ تھا ان کے ساتھ رہنا، اور جتنا ٹائم فریم تھا ان کے ساتھ رہنے کا، وہ یہی اللہ کی مرضی تھی، اور اسی کے اندر ساری گرومنگ ہوئی، کنٹرول آیا، زبان جاری ہوئی، زبان میں روانی آئی، بیان آیا، سب کچھ آیا، ایک کنسسٹنسی آئی، ایک کمٹمنٹ آئی۔ مجاہدہ یہ تھا کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ یا فقیر کا پیغام جو ہے اس کے اندر ٹوسٹ نہ آئے، اس کے اندر گڑبڑ نہ ہو۔ ان کا سارا فوکس جو تھا وہ دکھی انسانیت کو سرو کرنے کا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے مجھے پریپیئر کیا، اس کے لیے کیا کیا مشکلات تھیں ادارے میں، پروگرام کرنے میں، لوگوں میں پیغام بھیجنے میں، کارڈ چھپ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ، یہ ساری تربیت تھی۔ یہ صحبت سے آپ کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے قلبی طور پر، چونکہ نرم دلی ہوگی تو دل زندہ ہوگا۔ آج قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہری پردہ کیے ہوئے 21 سال ہو چکے میں، باخدا مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ وہ غیر حاضر ہیں یا میں ان سے غیر حاضر ہوں، اس لیے کہ جو وقت، جو نگاہ، جس طرح انہوں نے مجھے دیکھا، جتنے پیار سے گروم کیا، وہی فلرش کرتا رہا۔ لفظوں سے، کلیم کرنے سے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ ایک استاد سے سیکھیں اور استاد کو بھول جائیں اور آپ اپنی بات کرنی شروع کر دیں، آپ کو تو کوئی استاد نہیں ملا پھر، یہ صرف آپ کا خیال۔ استاد وہی ہوتا ہے جو صرف استاد رہ جائے، وہ شاگرد جو ہوتا ہے وہ اس کی ڈٹو کاپی ہوتا ہے، وہ اس کو بالکل اس سے جدا نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ فقراء کی صحبت اس لیے ضروری ہے